بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن و پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہمارے میڈیا پر سب سے زیادہ خبر جس نے دھوم مچائے رکھی، جس نے سارے میڈیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے رکھی، سوشل میڈیا پر بھی یہی خبر چلتی رہی، وہ سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ کے حوالے سے تھی۔ ان کے خلاف نیب نے ریفرنس دائر کیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ دو FBR کے سابق چیئرمینوں کے خلاف بھی ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ عبداللہ یوسف ہیں ان میں، سلمان صدیق ہیں، اور ایک تیسرے چیئرمین FBR وہ بھی پوری طرح علی ارشد حکیم اس سارے معاملے میں ملوث تھے، لیکن شاید وہ حکمرانوں کی یا ریفرنس دائر کرنے والوں کی آنکھوں کا تارا تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ ریفرنس کیا ہے؟ یہ ریفرنس 11.25 ملین ڈالر کا ہے، جس کی کرپشن ہوئی ہے، جس کی غلط ادائیگی ہوئی ہے، اس کو کرپشن کی مد میں دیا گیا ہے۔ یہ ریفرنس کیوں اور کیسے اور اب دائر کیا گیا ہے؟ معاملہ کب کا ہے؟ اپوزیشن کی طرف سے جیسے ہی حفیظ شیخ کا نام سامنے آیا تو ان کی طرف سے دھما چوکڑی مچائی گئی، ہلا گلا مچایا گیا، ایسے کامیابی کے شادیاں نے بجائے گئے کہ جیسے عمران خان کی حکومت اس وجہ سے ٹوٹ جائے گی، ان کا چلے جانا طے ہو گیا ہے کہ عمران خان کے دور میں حفیظ شیخ نے کرپشن کی ہے، اور یہ معاملہ سامنے آیا اور نیب نے ان کے خلاف ایکشن لے لیا ہے۔ حالانکہ حفیظ شیخ کا اس دور سے جس کرپشن کی بات کی گئی ہے، جس ادائیگی کی بات کی گئی ہے 11.25 ملین ڈالر کی، اس کا عمران خان کے دور سے قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ کب ہوا؟ 11.25 ملین ڈالر کی ادائیگی 2010 میں ہوئی جب زرداری کی حکومت تھی، لیکن یہ معاملہ کب شروع ہوا تھا؟ 2003 میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا جب پرویز مشرف کی حکومت تھی۔ FBR کے نظام کو کمپیوٹرائز کرنا تھا، اس حوالے سے سافٹ ویئر بنانے کی ضرورت تھی، تو حکومت کی طرف سے ٹینڈر دیا گیا جس میں 3 درجن سے زائد کمپنیوں نے حصہ لیا۔ اس میں سے سب سے زیادہ جس کمپنی نے جھوٹ بولا، فراڈ کیا، غلط اعداد و شمار دیے، اس کا نام ایجیلیٹی تھا۔ ایجیلیٹی کی طرف سے وہ کچھ کہا گیا جو کبھی اس کمپنی نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس نے جھوٹ کے کلابے ملاتے ہوئے کہا کہ اس نے کس کس کمپنی کے ساتھ کام کیا ہے، کیا کیا سافٹ ویئر بنائے ہیں، اور IT کے حوالے سے اس نے اپنی وہ چیزیں بتا دیں کہ جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ بہرحال اس دور کی حکومت نے ایجیلیٹی کو یہ پروجیکٹ دے دیا 11.25 ملین ڈالر کا، اور اس کو کہہ دیا گیا کہ اس نے صرف انٹرنیشنل ٹرمینل کنٹینر کو ہی سروسز دینی ہے، لیکن اس کمپنی کی طرف سے FBR کے چیئرمینوں کے ساتھ مل کر، دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر کئی اور جگہ پر بھی اس نے سروسز دیں اور اپنی رقم کو اس نے بڑھا لیا۔ اس کو ادائیگی کب کی گئی؟ 2010 میں ادائیگی کی گئی۔ چیئرمین FBR ان دنوں میں کون تھے؟ وہ ہم نے 3 نام آپ کے سامنے رکھ دیے جو مختلف اوقات میں FBR کے چیئرمین رہے تھے، اور ان دنوں میں وزیر خزانہ تھے حفیظ شیخ صاحب۔ تو اس کمپنی کی طرف سے یہ رقم لے لی گئی۔ یہ صرف 11.25 ملین ڈالر کا فراڈ ہی نہیں ہے، غلط ادائیگی ہی نہیں ہے جو حفیظ شیخ کی مرضی سے کی گئی۔ حفیظ شیخ کا براہ راست اس میں کرپشن میں قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر حفیظ شیخ کے بارے میں ان کی اس وزارت خزانہ کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا ہوتا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے وزیر خزانہ ہوتے ہوئے یہ سارا سلسلہ سامنے آتا تو اس حکومت کے لیے کہیں پہ ٹھہرنے کی، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہونی تھی۔ تو بہرحال 11.25 ملین ڈالر کا یہ معاملہ ہے، لیکن یہ جو سافٹ ویئر بنایا گیا اور اس کے ذریعے جس طریقے سے FBR نے کام کیا، حکومتی خزانے کو 100 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا ہے، اس کی ریکوری کہاں سے ہونی ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ حفیظ شیخ نے جو کچھ کیا اور FBR کے 2 چیئرمینوں نے، عبداللہ یوسف
سلیمان صدیق نے جو کچھ کیا، تو اس حوالے سے کیا حکومت کرتی ہے، کیا ادارے کرتے ہیں، اس حوالے سے جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے، انکوائری 4-5 سال سے ہو رہی تھی، ریفرنس کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلے گا۔ دوسری ہماری خبر ہے جو ایک طریقے سے تو بڑی خوشی کی خبر ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن ہمارے سامنے جو شواہد آئے ہیں اس کے مطابق یہ ابھی نیم خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے چائنا کی جو ویکسینیشن تھی، جو ویکسین تھی، اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا تھا، لیکن اب سعودی عرب کی طرف سے 2 شرائط کے ساتھ اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ایک تو جن لوگوں نے یہ ویکسینیشن کروائی ہے، ویکسین لگوائی ہے، ان کو سعودی عرب جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ایک شرط اس حوالے سے یہ ہوگی کہ ان کا جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو آنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ایک اضافی ڈوز بھی لینا پڑے گی۔ کس چیز کی ڈوز لینا پڑے گی، کس ویکسین کی ڈوز لینا پڑے گی؟ اس ویکسین کی جس کی منظوری سعودی عرب نے دی ہے۔ گویا آپ کے سامنے اب یہ گویا سعودی عرب جانے والوں کے لیے یہ ابھی رعایت ہو گئی ہے کہ 2 ڈوزز وہ چائنا کی جو لگوا چکے ہیں وہ ہوں گی، اور ان کے پلس اور ان کے ساتھ 1 ڈوز اضافی ہوگی جو سعودی عرب کی طرف سے جو ریکمینڈ کی گئی ہے۔ اس کو ہم نے پوری خوشخبری اس لیے نہیں کہا کہ سعودی عرب کے سفارت خانے سے جب میں نے رابطہ کیا تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ ابھی اس خبر کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال جو پاکستان کے اخبارات ہیں، جو میڈیا ہے، اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر جو پاکستان کے سعودی عرب میں سفیر ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم کافی عرصہ سے سعودی عرب کے ساتھ نیگوشیشن کر رہے تھے، اور وہ نیگوشیشنز اور وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ سعودی عرب نے اجازت دے دی ہے، جس کا ہم نے یہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد خبر ہمارے پاس آ جاتی ہے شہباز شریف کی۔ شہباز شریف کی طرف سے بڑے جذباتی انداز میں ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ یہ پریس کانفرنس FIA میں پیش ہونے کے بعد کی گئی۔ اس میں شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا تھا، اور اس حکومت نے آ کے پھر لوڈ شیڈنگ اسی طرح سے جاری ہے۔ وہ شدید برہم اس حکومت کے اوپر نظر آ رہے تھے کہ ہمارے کیے کرائے پر اس حکومت نے پانی پھیر دیا ہے، لوڈ شیڈنگ کا ہم نے خاتمہ کر دیا تھا، پھر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے دور میں انتہاؤں پر چلی گئی تھی۔ جب نگران حکومت بنی تو ان لوگوں کا ہی ایک اہلکار کہہ لیں یا چمچہ کہہ لیں یا کڑشا کہہ لیں یا جو بھی اس کو کہنا ہے، وفادار کہہ لیں، 2013 کی نگران حکومت میں جس کو وزیر بجلی و پانی بنایا گیا تھا، اس نے جس طرح سے پیپلز پارٹی کے دور میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اس کو 2 گنا زیادہ کر دیا، 3 گنا زیادہ کر دیا، تاکہ لوگ جس طرح سے پہلے ستے ہوئے تھے وہ مزید پریشان ہوں۔ لوگوں کے سامنے جب لوڈ شیڈنگ شدید طریقے سے ہوئی تو جو لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے تھے انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ مسلم لیگ نون کو بھاری اکثریت مل گئی صرف اس ایک وزیر پانی اور بجلی کی وجہ سے، اور اس کو پھر اس حکومت نے اپنا وزیر بنایا، اپنا معاون بنایا، اور گزشتہ دنوں اس کو سینیٹر بھی بنا دیا گیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے لوڈ شیڈنگ کو اپنے لیے کیش کروایا مسلم لیگ نون نے۔ لیکن مسلم لیگ نون جس طریقے سے دعوے کرتی ہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی، مسلم لیگ نون کے دور میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی۔ شہباز شریف کہتے رہے کہ اگر میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہ کر سکا تو میرا نام بدل دینا۔ اسی وجہ سے عمران خان نے ان کا نام شہباز شریف سے شہباز شریف رکھ دیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہ کر سکا تو میرا نام بدل دینا۔ تو یہ ان کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کارکردگی ہے۔ دوسرا، شہباز شریف یہ بھی کہہ رہے تھے کہ FIA کی حراست کے دوران مجھے ہراساں کیا گیا ہے۔ ان سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ کو کس طریقے سے ہراساں کیا گیا ہے؟ آپ کوئی دوشیزہ ہیں، نوخیز لڑکی ہیں کہ آپ FIA کے پاس گئے اور آپ کو وہاں پہ ہراساں کیا گیا؟ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہاں پہ کوئی کالا بھجنگ قسم کا خاکروب تھا، موٹا تازہ۔ اس نے شہباز شریف کو پکڑ کے شہباز شریف کی وہ چمیاں لیتا رہا ہے،
ہراساں سے تو یہی نظر آتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ شہباز شریف کو کیا کسی نے ہراساں کرنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں آزاد کشمیر میں. جس طریقے سے مریم نواز شریف وہاں پہ جلسے کر رہی ہے، حکومت کو بدنام کر رہی ہے، عمران خان کے خلاف بول رہی ہے، مریم نواز شریف کی طرف سے کچھ غیر سنجیدہ قسم کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ وہاں پہ ایک جلسہ ہم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں پہ ووٹ مانگنے نہیں آئی. محترمہ سے کوئی پوچھے اگر آپ وہاں پہ ووٹ مانگنے نہیں گئی کہ پھر آپ وہاں ہم چوپنے گئی ہیں، بتائیں پھر آپ وہاں پہ کیا کرنے گئی ہیں. ساتھ ہی مریم نواز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ یہ عمران خان کا جس طریقے سے وہ دھاندلی کرنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے وہ بے ایمانی کر چکے ہیں، بدعنوانی کر چکے ہیں، یہ مریم نواز شریف کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ توبہ کریں، آرام سے ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. تو جس طریقے سے مریم نواز شریف کی یہ طرف سے یہ سارا کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ عمران خان نے کیا ہے، جس طریقے سے ان کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے، مریم نواز صاحبہ کو بھی اسی طریقے سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو کچھ یہ وہ کرتی رہی ہیں، جو کچھ عمران خان کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ان دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے. باقی مریم نواز شریف نے وہاں پہ جا کے یہ بھی کہا کہ فوج کی جتنی زیادہ تنخواہیں ہم نے بڑھائی ہیں، اتنی زیادہ تنخواہیں کسی نے نہیں بڑھائیں. عید کی تیاریاں ہر کسی کی طرف سے اپنی اپنی اوقات کے مطابق، اپنے اپنے کے وسائل کے مطابق جاری ہیں. لوگ بکروں کی خریداری کر رہے ہیں، گائیوں کا خرید رہے ہیں، اور بیڑے خرید رہے ہیں، بیل خرید رہے ہیں. دیگر تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، گھروں کو جانے کے لیے بھی ٹکٹیں خریدی جا رہی ہیں. باہر موجود ملک پاکستان آنے کے لیے پر تول رہے ہیں. ایسے میں حکومت کی طرف سے عید پر 3 چھٹیوں کا اعلان کیا گیا. عموماً 1-2 روز پہلے چھٹیاں کی جاتی ہیں، 1-2 روز بعد میں چھٹیاں کی جاتی ہیں. لیکن اس دفعہ متعلقہ حکام نے خوابیدگی میں یا سوئے ہوئے چھٹیوں کا اعلان کر دیا. ان کی طرف سے منگل، بدھ اور جمعرات کی چھٹیوں کا اعلان کیا گیا. یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے فاترالعقل لوگوں کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے. لوگ منگل کی چھٹی کریں گے، بدھ کی چھٹی کریں گے، جمعرات کی چھٹی کریں گے، اور جمعے کو اپنی ڈیوٹی پر آئیں گے، ہفتے کو ڈیوٹی کریں گے. کئی شعبوں میں ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے، اور پھر جن کی چھٹی ہفتے کو نہیں ہے وہ جمعہ اور ہفتہ ڈیوٹی کریں گے اور اتوار کو چھٹی کریں گے. لیکن عقل پر ماتم کریں یا ایسے لوگوں کی عقل پر شادیاں آنے بجائیں جنہوں نے منگل بدھ جمعرات کی چھٹی کر دی، جمعے کو آن ڈے بنا دیا، ہفتے کو بھی آن ڈے بنا دیا، اتوار کو آف ڈے ہوگا. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ فیصلے کرنے والے کون لوگ ہیں. جب لوگوں کی طرف سے اس پر شدید احتجاج کیا گیا، بلکہ کچھ لوگوں نے جوتے دکھائے، تو فوری طور پر منگل، بدھ، جمعرات اور اس کے ساتھ جمعہ اور ہفتہ کی چھٹی کا اعلان بھی کر دیا گیا. اتوار کی چھٹی آٹومیٹک ساتھ مل گئی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.